وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ الآخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن جو مستقل آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے فیس بک پہ آن لائن، سورہ حمد سے ہم نے شروع کیا تھا اور اس وقت سورہ نساء کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 سے 72۔ مختصر 20 منٹ میں میری کوشش ہوتی ہے کہ درس کو ختم کیا جائے، اس نیت کے ساتھ کہ اس کا جو بھی ثواب حاصل ہو، چونکہ قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ سمجھ کے اور غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کے لیے تاکید ہے۔ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، کم لیکن سمجھ کے پڑھنا، اس کا ثواب بہت عظیم ہے۔ مختصر تفسیر اور ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت ہم پیش کر رہے ہیں۔ 5واں پارہ ہے، آیت نمبر 69، سورہ نساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اس کے پہلے کی جو آیتیں تھیں اس میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ہم نے احکام دین اسلام کو سہل اور آسان بنا کے اللہ نے بھیجا، لیکن کچھ احکام سخت ہیں، کچھ احکام سخت میں اس میں گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کے لیے تھا کہ بنی اسرائیل کو جب جناب موسیٰ کوہ طور سے واپس آئے کتاب لے کر کے تو دیکھا کہ قوم گمراہ ہو چکی ہے، بچھڑے کی پوجا کرنے لگی ہے۔ جناب موسیٰ بہت ناراض ہوئے اور خدا کی طرف سے عذاب ہوا بنی اسرائیل کے لیے۔ عذاب کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے لیے عذاب یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں۔ اور کیا عذاب تھا؟ کہ اپنے شہروں کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ یہ سخت عذاب ہے۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے سخت احکام نہیں دیے ہیں، مسلمانوں کے لیے، امت محمد کے لیے اللہ نے آسان احکام دیے ہیں۔ آسان دین سہلا ہے اسلام۔ لہذا اوپر یہ آیتیں تھیں کہ اگر آپ احکام خدا کی پابندی کریں، حکم خدا پر عمل کریں تو خداوند عالم آپ کو کیا کیا عطا کرے گا؟ من لدن اجرا عظیما، اللہ کہہ رہا ہے اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کروں گا۔ خدا اجر عظیم اگر کہہ رہا ہے تو کیا چیز ہے انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہ بہت بڑی نعمت، اللہ کہہ رہا ہے ہم نعمتیں دیں گے۔ کیسی نعمتیں؟ اجر عظیم اپنے پاس سے اور صراط مستقیم۔ صراط مستقیم بہت اہم ہے، ہم نماز میں پڑھتے ہیں سورہ حمد میں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے، لہذا قرآن مجید میں خداوند عالم لفظ نعمت استعمال کر رہا ہے کہ اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل، بہت کم لوگ ہیں جو اس کو انجام دیتے ہیں۔ ولو انہم فعلوه ما یوعظون به لکان خیرا لهم او اشد تثبیتا واذا لآتیناہم من لدن اجرا عظیما، خدا اجر عظیم۔ اب آج کی آیت ومن یطع اللہ والرسول، اور جو اطاعت کرے اللہ کی، اطاعت کرے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس وہ جو اللہ کی اطاعت کرے، جو رسول کی اطاعت کرے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَأُولَئِكَ، یہ وہ لوگ ہیں، کون لوگ ہیں؟ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ جن کے لیے اللہ نے نعمتیں تمام کر دی ہیں۔ غدیر میں آپ سنتے ہیں آیت غدیر، جب دین کامل ہوا تو خدا نے کیا کہا؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمت تمام۔ خداوند عالم
نعمتیں دے گا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ انعم اللہ علیہم کے ساتھ رہے گا۔ کس کے ساتھ رہے گا؟ جن کے اوپر اللہ نے نعمت تمام کر دی، یعنی معصومین علیہم السلام کے ساتھ۔ یہ انسان کی عظمت ہے کہ انسان اگر اس راستے پہ زندگی گزار رہا ہے، زندگی دنیا میں اسلام جو بار بار کہتا ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا کو لے کے چلنا ہے، دنیا کا غلام نہیں بننا ہے، دنیا کو غلام بنانا ہے۔ وہ انسان جو دنیا کو اپنا غلام بنا لے وہ کامیاب ہے۔ تو خدا یہاں پہ کیا فرما رہا ہے؟ اگر جس نے اطاعت کی اللہ کی، جس نے اطاعت کی رسول کی، میدان میں رسول کو چھوڑ کے نہیں بھاگا، جس نے اطاعت کی فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ان میں سے ہے کہ جن پر اللہ نے نعمتیں، ان کے ساتھ، مع مانے ساتھ، اولئک مع الذین انعم اللہ، یہ ہے ان کے ساتھ رہیں گے کہ جن پہ اللہ نے نعمتیں تمام کی۔ کون ہے؟ اس کی وضاحت بھی خداوند عالم فرما رہا ہے اس آیت میں۔ من النبیین، یہ کون ہے جن پہ نعمتیں تمام ہوئی ہیں، ان کے ساتھ رہنے کو موقع ملے گا مومنین کو؟ یہ سب سے بڑا جنت کا درجہ ہے۔ جنت میں درجات ہیں، کچھ لوگ حسرت کریں گے کاش تھوڑی اور عبادت کر دیتے تو وہ درجہ ہم کو مل جاتا۔ یہ درجہ سب سے اونچا والا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے۔ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء کے ساتھ رہے گا۔ رسول کی اطاعت کرو انبیاء کے ساتھ، یہ نہیں کہا کہ رسول کی اطاعت کرو رسول کے ساتھ، رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، انبیاء کے ساتھ رہنے کو میسر ہوگا۔ اگر جس کا پڑوسی نبی ہو، اس سے بڑھ کے انسان کے لیے کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ والصدیقین، اور صدیقین کے ساتھ، جیسا کہ روایات میں ہے صدیق مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کہا گیا ہے صدیق، یعنی صدیق کے دو معنی، اگر صادق و صدق سے اس کا مراد لیں یعنی جو کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، ہمیشہ سچ بولتا، اس کو کیا کہیں گے؟ صدیق۔ یا پھر اگر تصدیق والے آپ لغت میں لیں تو جس نے رسول کی سب سے پہلے تصدیق کی، چاہے آپ تصدیق کے معنی لیں، چاہے آپ اس معنی میں لیں کہ مسلمانوں نے کسی اور کو صدیق کہنا شروع کر دیا، جو 30 سال کے بعد 40 سال کے بعد اسلام لایا اس کو بھی کیا کہا؟ صدیق۔ لیکن قرآن جس کو صدیق کہہ رہا ہے جو کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جو کبھی جھوٹ نہ بولا، وہ معصوم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ان کو جو کہ اطاعت کرے اللہ کی، جو کہ اطاعت کرے رسول کی، ان کو اللہ نعمت دے گا ان کے ساتھ رہنے کی۔ کون سی کن لوگوں کے ساتھ؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر شہداء سے مراد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہے، اور صدیقین سے مراد تمام ائمہ معصومین علیہ السلام، یعنی وہ نور کی بزم میں انسان کو زندگی گزارنے کا موقع مل سکتا ہے۔ تو اتنے اچھے موقع کو اگر انسان گنوا دے تو اس کی بدقسمتی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جیسے کہ مولا کائنات نے کہا، اے انسان، اگر تو نے اپنے اس قیمتی نفس کو جنت کے علاوہ کسی اور چیز کے بدلے میں بیچ دیا، دولت کے بدلے میں، شہرت کے بدلے میں، مال کے بدلے میں، تو پھر بہت بڑا نقصان اٹھایا، اس لیے کہ اس کی قیمت جنت سے کم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاص روح ہے جو اللہ نے انسان کو پھونکا ہے۔ اب خداوند عالم اس آیت کے آخر میں، آیت 69 سورہ نساء، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، خدا خود اگر کہہ رہا ہو کتنا اچھا دوست، کتنا اچھا ساتھی ہے یہ ایسے ساتھی کہیں کسی کو مل نہیں سکتے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ لوگ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اگر انسان کو ان کے ساتھ رہنے کو ملے تو بہت بڑی عظمت ہے، اور کس کے لیے ہے؟ جو اطاعت کرے اللہ کی اور اطاعت کرے رسول کی۔ البتہ اور آیت جو ہم نے اس کے پہلے پڑھی تھی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم،
اولی الامر الگ نہیں ہے۔ دیکھیے جو اطاعت خدا ہے وہی اطاعت رسول ہے، جو اطاعت رسول ہے وہی اطاعت اولی الامر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو معصوم بنا کے بھیجا ہے، ان کی اطاعت واجب قرار دیا۔ ایسا نہیں کہا کہ اس موقع پہ اطاعت کرو یہاں پہ نہیں کرو، ہر وقت اطاعت، چونکہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے لہذا اطاعت مطلقہ کا حکم آیا ہے۔ اور جیسا کہ سورہ حمد میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر ہم کو باقی رکھ، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کون صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ کہ جن پر نعمتیں تمام ہوئی ہیں، یہ ہیں وہ صدیقین۔ اور علماء نے جیسا کہ بیان کیا کہ صدیقین اسے کہا جائے گا جس کے عمل اور فکر میں فرق نہ ہو۔ یعنی اکثر یہ ہے کہ انسان کا عمل کچھ کہتا ہے، اس کے دل میں کچھ اور ہے، دکھاوے کے لیے کرتا ہے، لیکن صدیقین وہی ہو سکتے ہیں جن کے ظاہر و باطن میں کوئی فرق نہ پایا جاتا ہو، اور وہ صرف معصومین علیہ السلام۔ لہذا معصومین کے ساتھ اگر جنت میں ہم نشینی ملنے کا اگر موقع انسان کو مل رہا ہے تو کس طریقے سے مل رہا ہے؟ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ اب آیت نمبر 70، بہت جلدی جلدی تاکہ زیادہ وقت نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفذوا ثبات او انفذوا جمیعا۔ اب یہاں پر جنگ کے بارے میں ہے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید جیسا کہ مشہور ہے کہ ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے، لیکن جیسا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے کلم الناس بقدر عقولہم، امام فرماتے ہیں کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو۔ تو جو امام معصوم خود کہہ رہا ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو، تو امام معصومین نے قرآن کا علم جو ہم تک پہنچایا ہے حدیثوں کے ذریعے سے، علم قرآن جو آیا ہے وہ ہماری سمجھ کے ہی برابر تک دیا ہے، اس سے زیادہ دیں گے بھی نہیں، لیکن قرآن مجید بطن در بطن ہے، اس میں جتنی دفعہ بھی آدمی پڑھے گا، مطالعہ کرتا جائے گا، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا، اس کی روحانیت میں اضافہ ہوتا جائے گا، اس کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ختم ہونے والا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، خذوا حذرکم، اپنے حذر کو لو۔ حذر یعنی اپنی حفاظت کے سامان، اپنا اسلحہ، اپنی تلوار، اپنی زرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، یہ نہیں کہ جو جنگ کرنا ہے کہ ہم سورہ پڑھ کے پھونک دیں گے، نہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر سامنے والا تلوار لے کے آ رہا ہے تو ذوالفقار لے کے جاؤ، نہ کہ تلوار لے کے آ رہا ہے کہ ہم سورہ حمد پڑھ کے پھونک دیں گے، نہیں۔ جس چیز کا مقابلہ جہاں ہو، مباہلے میں کیا تھا؟ مباہلے میں بد دعا کرنا تھا، تو وہاں پر بد دعا کرنے کے لیے رسول اللہ لے گئے بہترین کو، پنجتن کو، کیونکہ وہاں دوسرا مرحلہ ہے۔ لیکن اب کہیں کہ جنگ بدر میں اور جنگ احد میں وہاں پہ جا کے بد دعا نہیں کرنا، وہاں پہ تلوار لڑنی ہے، وہاں پہ کیا چاہیے؟ ذوالفقار چاہیے۔ لہذا حکم خدا ہو رہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، خذوا حذرکم، اپنے اسلحے کے لے لو، فانفذوا ثبات او انفذوا جمیعا، آؤ میدان میں۔ اب یہاں پہ خداوند عالم اختیار دے رہا، موقع دیکھو کیسا ہے۔ فانفذوا ثبات، چاہو تو تم جاؤ دستہ دستہ، گروپ گروپ، ایک گروپ ادھر سے حملہ کرے، ایک گروپ ادھر سے حملہ کرے، ایک ادھر سے، گروپ گروپ۔ او انفروا جمیعا، یا سب کے سب ایک ساتھ جا کے حملہ کرو، جیسا موقع ہو۔ یہاں پر ہاتھ مومنین کے کھلے ہوئے ہیں، جب دشمن سے، دشمن اسلام سے، دشمن رسول سے، دشمن قرآن سے، دشمن اہل بیت سے، دشمن خدا سے مقابلہ ہو تو پھر حکم یہ ہو رہا ہے کہ اسلحے کے ساتھ تیار۔ لہٰذا روایات میں مشہور ہے کہ جب بھی مولا کائنات جاتے تھے جنگ میں لڑنے کے لیے تو بار بار اپنی ذوالفقار نکالتے تھے اور رکھتے تھے، نیام میں رکھتے تھے اور نکالتے تھے۔ کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ لڑنے کے وقت وہاں پہ تلوار پھنس جائے نیام میں۔ لہذا تیاری بہت اہم چیز ہے، چاہے علمی میدان میں ہو، جس میدان میں بھی تیاری بہت ضروری ہے۔ اس لیے دنیا میں بغیر محنت کے کوئی چیز نہیں ہے کہ تم دعا کیجئے پاس ہو جائیں، دعا کا اثر ہوتا ہے لیکن محنت بھی کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ خدا نے یہ سسٹم ہی بنایا ہے کہ یہاں پہ انسان آئے محنت کرے۔ فانفذوا ثبات او انفذوا
امین فرو جمیعا، چاہے الگ الگ جاؤ چاہے مل کر کے جاؤ۔ تب آیت نمبر 72، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمُ الْمُصِيبَةُ قَالَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا۔ آج کے اس درس کی آخری آیت، وَإِنَّ مِنْكُمْ، ہاں تو اب یہ ہے مومنین جو میدان جنگ میں جاتے ہیں، ثابت قدم ہوتے ہیں، چاہے گروپ بنا کے لڑیں، چاہے جنگ ایک ساتھ مل کے دستہ بدستہ جائیں، جیسے بھی جائیں۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، لیکن اے میرے رسول، اب یہاں بھی جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ عادل ہیں، بہت ساری قرآن مجید کی آیت، پورا سورہ منافقون موجود ہے، یہ بھی آیت کہہ رہی ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ، آپ میں ہیں، یعنی مسلمانوں میں ہیں، کون؟ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ، جو خود تو میدان سے بھاگنے والے ہیں، دوسرے جو مجاہدین ہیں ان کو بھی سست کر دینے والے ہیں۔ جنگ خندق میں کیا وہ کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ، یہ عمرو بن عبدود جو ہے یہ تو اتنا بڑا پہلوان ہے کہ اونٹ کو اٹھا لیتا ہے، جس کی ہمت بھی پڑنے والی تھی وہ بھی ڈر گیا، نہیں جا رہا ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَيُبَطِّئَنَّ، جو لوگوں کو سست کر دیتے ہیں۔ دیکھیے ایک آدمی نیک کام نہ کرے وہ نہیں کر رہا ہے، وہ زیادہ نقصان دہ نہیں ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو خود تو اچھا کام نہیں کر رہا ہے، جو کرنے جا رہا ہے اس کے حوصلے کو پست کرے، تم کہاں اور یہ کہاں ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ ابھی کیسے ہیں ان کی تفصیل بیان ہو رہی، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اگر جنگ میں مصیبت پڑ گئی، زخم لگ گئے تمہارے فوجیوں کو، مسلمانوں کو، قَالَ نَعَمْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، اللہ نے ہم کو بہت بڑی نعمت دی ہے۔ کیا نعمت دی ہے؟ اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، کہ ہم ان کے ساتھ نہیں گئے شہید ہونے۔ یہ حال ہے کہ وہ بچ جانے پر کیا کہتا ہے کہ اللہ نے ہم کو نعمت دیا ہے، اچھا ہوا کہ میدان جنگ میں نہیں گئے۔ آگے کی آیت کہتی ہے کہ اگر جیت گئے پھر وہ کیا کہتے ہیں، کل بیان ہوگا۔ بہرحال تو اس طرح کے لوگ آج بھی سماج میں ہیں کہ خود تو نیک کام کرتے نہیں، جو دوسروں کو کرنے سے سست کر دیتے ہیں۔ تم کہاں اتنا، کہا کہ ہم ایک ہاسپٹل بنائیں گے اور پوری دنیا کی جو بھی بڑی بیماریاں اس کا علاج کرائیں گے، تم کون سے ہوتے ہو یہ سب، بجائے اس کے اس کی تشویق کرے، بھائی تم اتنا بڑا نہیں کھول سکتے ہو تو چھوٹا سا کھول دو، کیا کالج کھولیں گے، یونیورسٹی کھولیں گے، کوئی بڑا کام کریں گے، وہ پہلے ہی جو ہے ایسے لوگ ملتے ہیں جو حوصلے کو پست کر دیتے ہیں۔ لہذا اس آیت میں خداوند عالم نے یہ فرمایا کہ میدان جنگ میں سب جتنے بھی آ رہے ہیں سب وفادار نہیں ہیں، کچھ تو صرف مال غنیمت کے چکر میں آتے ہیں، دین کا درد نہیں ہے ان کے پاس۔ مال جنگ احد میں کیا ہوا، مال غنیمت لوٹنے گئے، جس میں لشکر اسلام کو ظاہری شکست کا سامنا کرنا پڑا، البتہ واقعی شکست نہیں تھی۔ لہذا ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ اور گزشتہ آیت میں کیا تھا، گزشتہ آیت میں مقابلہ کس سے تھا، خارجی دشمن سے، جو سامنے دشمن لڑنے آ رہا ہے اس سے۔ تو وہاں پہ کیا کہا تھا، جہاں خارجی دشمن کہ اپنی اسلحہ وغیرہ لے کر کے جاؤ، اور یہاں پر کس کے بارے میں بات چل رہی ہے، داخلی دشمن، اپنے ہی فوج کا دشمن، اپنے ہی گھر والا، اپنے ہی مومنین کے درمیان رہنے والا ہے، تو یہ جو ہے بہت خطرناک ہے۔ لہذا گزشتہ آیت میں خارجی دشمن کے بارے میں بات تھی، اس آیت میں داخلی دشمن کے بارے میں۔ لہذا اس سے معلوم یہ ہوا، بالکل واضح ہو گیا کہ پیغمبر کے تمام صحابہ عادل نہیں تھے، تمام صحابہ عادل نہیں تھے۔ آنکھ بند کر کے کوئی بات کہنا اور ہے، قرآن مجید کو پڑھنا، اس کی آیتوں کو سمجھنا، ترجمے کو دیکھنا، صرف حافظ قرآن بن جانا اور رٹنا، اس کا مطلب اسے کچھ بھی نہیں پتا ہے، صرف پڑھ رہا ہے، قرآن یاد ہے۔ قرآن صرف رٹنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، ثواب ہے۔ قرآن مجید وہ ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، لیکن قرآن مجید کو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، آیت کہہ رہی ہے قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر کے سمجھ کے پڑھو، اور اس میں تمہارے لیے کیا ہے، قرآن پڑھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ لہذا بہت سی آیتیں ہیں جس سے واضح ہے کہ سب
مومن نہیں تھے، اس میں منافق بہت سارے، اکثر منافق تھے۔ یا غدیر میں کیا کہا؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ غدیر میں کون تھے؟ کافر تھے، مشرک تھے؟ نہیں تھے، مسلمان تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے رسول، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، یعنی منافقین تھے، بالکل واضح ہے۔ اور سورہ جمعہ کی جو آیت ہے کیا ہے؟ آیت میں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض۔ اور پھر آیت یہ کہتی ہے کہ جب نماز جمعہ قائم ہو تو جمعہ میں آؤ، اور جب ختم ہو جائے تو اپنا بزنس کاروبار میں چلے جاؤ۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک نماز جمعہ میں ایسا ہوا کہ پیغمبر خطبہ پڑھ رہے ہیں، کوئی بزنس والا قافلہ باہر سے آ گیا، باہر سے تجارت والے قافلہ آ گیا، سستا مال بیچ رہا تھا، سب ایک ایک کر کے چلے گئے۔ روایات میں ہے، تفاسیر میں ہے کہ صرف 12 یا 13 آدمی بچے۔ تو کیا ہوا؟ سب مسلمان رسول اللہ کو، آپ کوئی مولانا تقریر کر رہے ہوں، مولانا کی کیا حیثیت ہے، لیکن اگر تقریر کر رہے ہوں، مجلس پڑھ رہے ہوں، کوئی کچھ چیز بکنے کے لیے آئے، تصور کیجئے لوگ چلے جائیں خریدنے، تو کیا کیسا لگے گا؟ لوگ کہیں بہت خراب لوگ ہیں بھائی، چھوڑ کے چلے گا۔ جو رسول اللہ کو چھوڑ کے چلا جائے، اس سے خراب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا سماج کے اندر ان سب چیزوں کا بہت ہی خیال۔ اور ایک اہم نقطہ جو کہ تفسیر سے تھوڑا ہٹ کے ہے، نہج البلاغہ میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کبھی بزدل سے مشورہ نہیں کرو۔ مشورہ کرنے کے لیے قرآن نے حکم دیا، وشاورہم فی الامر، کوئی کام کرنا چاہو تو اس کے اسپیشلسٹ سے مشورہ کرو، جو جس کی لائن کا ہے۔ مکان بنوانا ہے تو اس کا جو ہے، جو ڈاکٹر کی دوا لینا ہے تو ڈاکٹر سے، جو بھی ہے مشورہ کرنا ہے۔ لیکن مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ بزدل سے مشورہ نہ کرو۔ اور کس سے کیا کرے گا؟ یا یہ آپ کو جو ہے کمزور کر دے گا۔ جو بھی آگے بڑھنا چاہیں گے وہ خود تو کمزور دل کا ہے، دوسرے کو بھی کمزور کرتا ہے۔ یا پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کئی والوں کوئی کہہ رہا ہے ارے کتنا پڑھو گے، اتنا پڑھ کے کیا کرو گے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسی میں سے جو نقصان والے ہیں۔ یا اتنا کام کیا کرو گے؟ مولا کائنات کہتے ہیں اس طرح کے لوگ کہ اتنا تمہیں دنیا کی لالچ بہت ہے، اتنا کام کر رہے ہو، اپنی سروس بھی کر رہے ہو، ساتھ میں الگ سے بھی بزنس کر رہے ہو، تم دنیا کے حریص ہو ہیں؟ یہ کیا یہ نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں؟ کہ دنیا کو حاصل کرنا آخرت کے لیے اصل ذریعہ ہی ہے یہی کہ لہٰذا یہ ایسے لوگ ہیں جو خود کام بھی نہیں کرتے ہیں، دوسروں کو کرنے بھی نہیں دیتے۔ آخر میں ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں، چہاردہ معصوم علیہ السلام کے صدقے میں، پروردگارہ محمد جو بھی ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم نے جو چند دقائق قرآن مجید کی تلاوت کیا، پروردگارہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں یہ جو ہم نے تلاوت کیا، اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں سال ثواب فرما۔ پروردگارہ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود محمد وآل محمد کے صدقے میں جو بھی مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ معبود جو جوان علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی و معنوی و روحانی ترقی عطا فرما۔ پروردگارہ جو باروزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے روزی میں وسعت عطا فرما۔ سب سے اہم دعا پروردگارہ مومنین کے اموال میں برکت عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔